بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کا جو چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یہاں پر را ضاد لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ، جس کا مطلب ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحابہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ را ہا ہونا چاہیے تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال بیٹا، چلو یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا خیر و شر یعنی اچھائی اور برائی، یعنی اچھائی اور برائی کی لاتعداد جس کی کوئی گنتی ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مراد یہاں پر ہے بہت زیادہ مثالیں، بے پناہ بہت زیادہ مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں خیر کی بھی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ متعدد کا مطلب ہوتا ہے متعدد نہیں پڑھنا، اس کو متعدد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ متعدد مثالیں موجود ہیں یعنی کئی مثالیں موجود ہیں، اور شر کی مثالوں کی تعداد بھی کسی طور کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ برائی کی مثالوں کی تعداد بھی کسی طرح کم نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شر کی مثالیں محض اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں، ٹھیک ہے۔ یعنی شر کی اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ خیر کی مثالیں تو یاد رکھنی چاہیے، محفوظ بھی رکھنی چاہیے، لیکن جو اب برائی کی مثالیں ہیں ان کو کیوں محفوظ رکھا گیا؟ تو اس کا جواب آپ کو یہ دیا کہ یہ شر کی مثالیں اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں، ان سے نصیحت حاصل کریں اور خود ان برائیوں سے بچیں اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ و سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر، وہ اعمال، صفات سے مراد وہ انسان کے جو ذاتی اعمال ہیں جن کو وہ کرتا ہے، اگر ان کی وجہ سے انسان زندہ سلامت ہے، سلامتی میں ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آفت کا شکار نہیں ہے، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں، جو اس کے اچھے اعمال ہیں نا، اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ زندہ اور صحیح سلامت ہے۔ خیر ایک چراغ ہے، خیر کیا ہے؟ ایک چراغ ہے جو جہالت، گمراہی، خود غرضی، ظلم اور ہوس پرستی کے اندھیروں میں ہدایت، سلامتی، سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کے لیے ضمانت ہے۔ بیٹا ان الفاظ کی میننگ ذہن میں رکھ لیں اب، جو یہاں پر الفاظ آئے ہیں ویسے تو آسان ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خیر ایک چراغ ہے جو جہالت کا مطلب ہوتا ہے بے علمی، ٹھیک ہے۔ گمراہی کا مطلب راہ گم کرنا، ٹھیک ہے۔ خود غرضی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی غرض میں مبتلا ہونا، اپنی ہی فکر ہونا، کسی دوسرے کی فکر نہ ہونا۔ ظلم کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اور ہوس پرستی کا مطلب ہوتا ہے خواہشات کے پیچھے چلنا، خواہش پرستی۔ ہوس پرستی کے اندھیروں میں ہدایت، سلامتی، ان دونوں کا مطلب آسان ہے۔ سکھ کا مطلب ہے چین، اور محبت کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ ضمانت ہے یعنی ذمہ دار ہے، یعنی خیر جو ہے اس سے یہ ساری چیزیں، یہ غلط چیزیں جو ہیں یہ ساری ختم ہوتی ہیں، اور ان کی جگہ یہ ہدایت، سلامتی، سکھ اور محبت کی روشنی پھیلتی ہے، اور خیر ان چیزوں کے پھیلنے کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، ضامن ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ابھی پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ صحابی نہیں ہیں، ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھنا چاہیے، تاہم اگر غیر صحابی یعنی جو صحابی نہ، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ دعا کے طور پر بھی لکھ لیا جائے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ دعا آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے، لکھ سکتے ہیں آپ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی خیر کے ایسے ہی نمائندہ اور روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے۔ نمائندہ کا مطلب ہے نمائندگی کرنے والے، اور روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے، ٹھیک ہے جی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم یک بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسرا مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے،
ٹھیک ہے، منتخب نہیں پڑھنا، اس کو منتخب پڑھنا ہے، یعنی ایک ایک کر کے پہلے ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ایک ایک کر کے ترتیب سے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان چاروں خلفاء کا دور عہد رسالت کے بعد یعنی نبوت کے دور کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ اسلامی احکامات نافذ کیے گئے ان میں، ٹھیک ہے، ان چاروں خلفاء کے دور میں۔ خلفاء خلیفہ کی جمع ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ یاد رکھنا، یہ جو چار خلفاء ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان چاروں کا جو دور ہے یہ دور کیا کہلاتا ہے؟ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار اور بد امنی کا زمانہ رہا، ٹھیک ہے، انتشار اور بد امنی کا، انتشار اور بد امنی کا ایک ہی مطلب ہے، انتشار بھی یہاں پر بد امنی کے معنی میں ہے۔ حتیٰ کہ واقعہ کربلا جیسا اندوہناک، غمناک، المناک، تکلیف دہ واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا، تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا متقی تقوی اختیار کرنے والا انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا کہ جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ کے دور ہی کی توسیع کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، ان کا جو دور خلافت تھا، اس کو خلافت راشدہ کے دور ہی کی توسیع کہا گیا، یعنی گویا کہ خلافت راشدہ کا جو دور تھا وہ مزید وسیع ہو گیا، اس میں مزید کیا ہو گیا؟ پھیلاؤ آ گیا اس میں، کیونکہ انہوں نے بالکل ان کے دور کی یاد تازہ کی تھی، بالکل عدل و انصاف لائے تھے، اور عمدہ حکمرانی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب دیا گیا، چونکہ ان کا نام بھی عمر تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی عمر فاروق تھا، تو ان کا عدل اتنا زیادہ تھا کہ ان کو عمر ثانی کا خطاب دیا گیا، یعنی دوسرے عمر۔ یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے راشد، خلیفہ راشد، راشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ، ٹھیک ہے، جیسے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں رشد و ہدایت۔ تو بچوں امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔